آج میں آپ کے ساتھ اپنے کلائنٹ کی سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ناکام شخص تھا، خوشی چھن چکی تھی اور کسی جگہ پہ کچھ بھی اس کے زندگی میں اچھا نہیں ہو رہا تھا اور اسے نہیں سمجھ آ رہا تھا کیا وہ صرف اور صرف بار بار ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ میں نے سوسائڈ کر لینی ہے، میں نے مر جانا ہے۔ تو وہ اس ماحول میں پیدا ہوا جہاں پہ جاگیردانہ نظام تھا۔ اگر کوئی غلطی ہو جانی، بچے نے ضد کرنی، باپ نے بچے کو گھر سے باہر نکال دینا اور کنڈی لگا دینی، اس بچے پہ صرف اور صرف تنقید کی گئی۔ اس کا باپ جو کہ اس کو بہت اچھا کہتا تھا تو کہتا تھا کہ یار تو بڑا کمینہ لگ رہا ہے، کہ کیا سارے باپ ایسے ہی ہوتے ہیں؟ تو اس کی ماں کہتی تھی کہ یہ تیرے باپ کے غصے میں ہی نا۔ والدین کو ایک مشورہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ یا تو بچے آپ پیدا ہی نہ کریں۔ اگر آپ بچوں کو عزت نہیں دے سکتے، السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں ہارون اکرام، ریلیشن شپ اینڈ مینٹل ویلنس کوچ۔ آج میں آپ کے ساتھ اپنے کلائنٹ کی سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کلائنٹ اپنی زندگی کے اس موڑ پہ تھا جہاں پہ وہ ایک اوور ایج مرد تھا بقول اس کے، وہ ایک ناکام شخص تھا بقول اس کے، اس کی زندگی میں خوشی چھن چکی تھی اور کسی جگہ پہ کچھ بھی اس کے زندگی میں اچھا نہیں ہو رہا تھا۔ کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ لڑکا جب پیدا ہوا تو وہ اس ماحول میں پیدا ہوا جہاں پہ جاگیردانہ نظام تھا۔ مطلب اس ماحول میں بچوں کو کنٹرول کرنا ہی سب سے پہلا اور آخری اولین درجہ مانا جاتا تھا۔ اگر کوئی غلطی ہو جانی، بچے نے ضد کرنی، باپ نے بچے کو گھر سے باہر نکال دینا اور کنڈی لگا دینی، اس بچے کو ہر ٹائم ڈانٹا گیا، مارا گیا، اس کی صلاحیتوں کو تباہ کر دیا گیا، اس بچے پہ صرف اور صرف تنقید کی گئی۔ اس کا باپ جو کہ اس کو بہت اچھا کہتا تھا تو کہتا تھا کہ یار تو بڑا کمینہ لگ رہا ہے۔ یہ اس کے باپ کی تعریف تھی۔ وہ اپنی ماں سے پوچھتا تھا کہ کیا سارے باپ ایسے ہی ہوتے ہیں؟ تو اس کی ماں کہتی تھی کہ یہ تیرے باپ کے غصے میں ہی نا یہ پیار ہے۔ پھر اس کے گھر میں ایک دادی تھی جو بقول اس کے اس سے بہت پیار کرتی تھی، لیکن وہ پیار نہیں، وہ عذاب تھا، کیونکہ دادی ایک کام کر کے 100 دفعہ جتاتی تھی اور اس لڑکے کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میری زندگی لیونگ ہیل ہے۔ میں نے نہیں کہا تھا، وہ لڑکا روتے ہوئے مجھے کہتا کہ سر میں نے نہیں کہا تھا میری دادی کو کہ مجھے پیار کرو، میں نے نہیں کہا تھا میرے ابو کو کہ مجھے اس دنیا میں لے کر آئے ہو۔ اگر لے آئے ہیں اور پیار کر رہے ہیں تو وہ پیار کو اتنا جتانا کہ میں نے تیرے لیے یہ کیا، میں نے تیرے لیے وہ کیا، تو میری مرضی کے بغیر یہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ دیکھیں، جب آپ ایک گھٹن بڑے ماحول میں زندہ رہتے ہیں تو آپ کا لاجیکلی مائنڈ ہے وہ اسکیپزم چاہتا ہے، وہ فریڈم چاہتا ہے، وہ آزادی چاہتا ہے۔ اور جب آپ اپنے ینگ ایج میں ہوتے ہیں، 20 سے 25 ایئر میں ہوتے ہیں، تب آپ ایک ریبیلین بچے ہوتے ہیں اور آپ کا دل کرتا ہے کہ یار جس قید میں میں ہوں اس قید سے میں نکلوں۔ اب اس سچویشن میں اس لڑکے نے اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا شروع کر دیے جو کہ غلط تھے، کیونکہ وہ بچہ دماغی طور پہ بھی پیچھے تھا، کیونکہ اس کو اپنی زندگی میں پیار، محبت جیسی چیزیں نہیں ملی۔ اسے صرف ڈانٹا گیا، ڈرایا گیا، موٹیویٹ نہیں کیا گیا، کسی بھی چیز کو اس کو آگے بڑھنے کا سمجھایا نہیں گیا۔ تو اس نے جو بھی فیصلے کیے اس میں گلٹ شامل تھا، اس میں ریگریٹ شامل تھا، اس میں فریڈم شامل تھی، اس میں ہر وہ چیز شامل تھی جو کہ ایک ناکام بندے کو بناتی ہے۔ اب وہ لڑکا شادی کرتا ہے اور ایک ایسی لڑکی سے شادی کر لیتا ہے جو کہ کچھ عرصے بعد جا کے مکر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میری شادی ہوئی ہی نہیں اس سے۔ اب ایک تو گھر سے اسے پیار نہیں ملا، گھر میں اس کو ملی تنقید، ایک لڑکی جس کے ساتھ اس نے اپنے فیوچر سوچا، ٹھیک ٹھاک پیسہ لگایا، ٹھیک ٹھاک جذبات لگائے، ٹھیک ٹھاک احساسات لگائے، شادی تک معاملہ پہنچا، شادی ہوگی، اور جب بات نبھانے کی آئی، گھر بات کرنے کی آئی، لڑکی مکر گئی، کورٹ پہ کیس پہنچا اور کورٹ میں اس لڑکی نے گواہی دے دی کہ میں تو اس کے ساتھ شادی میں ہی نہیں ہوں۔ اور لڑکا بالکل ڈسٹرب ہو گیا، بالکل پریشان ہو گیا، مرتا کیا نہ کرتا، زندگی جینی پڑی۔
اس کو کسی سائیکالوجسٹ نے کہا، سائیکو تھراپسٹ نے کہا، سائیکیٹرسٹ نے کہا کہ یار آپ اپنی زندگی کا دوبارہ سے سٹارٹ کریں۔ اس نے پھر ایک لڑکی کے ساتھ اپنی زندگی کے 4 سال لگائے۔ اس سے صرف ایک ہی چیز کا تقاضا کیا کہ مجھے تیرے ساتھ شادی کرنی ہے، مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے۔ اس لڑکی نے بھی اس کے ساتھ بہت برا کیا، اسے کھایا پیا لوٹا، اس کے جذبات احساسات کی دھجیاں اڑا کے اس کو چھوڑ کے چلی گئی، اور کہتی ہے کہ کون وہ شخص، میں اس شخص کو جانتی بھی نہیں ہوں۔ اب وہ لڑکا اس لڑکی کے پیار میں اتنا غرق ہوا کہ وہ اپنا کاروبار بھی بند کر بیٹھا اور ساری کی ساری ناکامی میں آئسولیشن کی حالت میں تھا۔ اور اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ اس لڑکے کو میری ویڈیو مل گئی اور اس نے مجھ سے رابطہ کر لیا، اور میں نے اسے پھر سمجھایا، اس کی کونسلنگ کی، کوچنگ کی، اسے بتایا، رستہ دکھایا، اور اب وہ الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ وہ لڑکا ایک خوشحال زندگی گزار رہا ہے۔ دیکھیں، یہ کہانی سنانے کا مقصد آپ کو صرف اور صرف ایک ہے کہ دیکھیں، آپ کے ماں باپ، ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کو اچھے والدین ہی ملیں، لیکن اگر آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا تو اس کا مقصد یہ قطعی نہیں ہے کہ آپ اپنے ماضی کو پکڑ کے بیٹھے رہے اور ہر فیصلہ جو کریں وہ جذباتی ہو، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کے احساسات جذبات، کیونکہ وہ فیصلے جو دل سے لیے جاتے ہیں، احساسات جذبات سے لیے جاتے ہیں، وہ دیر پا نہیں ہوتے، کیونکہ کچھ عرصے بعد احساسات جذبات ٹھنڈے ہونے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یار یہ شخص جو میں نے اپنے لیے چنا ہے یہ تو میرے ساتھ کبھی تھا ہی نہیں، یہ تو ہمیشہ سے ان لوازمات یا ان چیزوں کے لیے تھا جو چیزیں میرے پاس تھی، وہ چیزیں ختم ہو گئی تو وہ انسان بھی ختم ہو گیا۔ دیکھیں، میں والدین کو ایک مشورہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ یا تو بچے آپ پیدا ہی نہ کریں۔ اگر آپ بچوں کو عزت نہیں دے سکتے، ہم یہ بات کہتے ہیں کہ بچوں کو والدین کی عزت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، لیکن والدین کو بھی بچوں کی عزت کرنی چاہیے۔ جتنی عزت آپ لوگوں کی ہے نا اتنی عزت بچوں کی بھی ہے۔ اب وہ لڑکا جب میرے پاس آیا تھا، وہ شادی اس کی ہونے والی تھی لیکن وہ ڈر رہا تھا، اس کو لگ رہا تھا کہ شاید میں گڈ انف نہیں ہوں، شاید میرے پاس میں جو ریلیشن شپ خراب ہوئے اس کا اثر میری شادی پہ ہوگا اور میری شادی ہونے سے پہلے ہی ٹوٹ جائے گی، کیونکہ آلریڈی میرے ساتھ ایک لڑکی نے دھوکہ کیا، کاروبار اس کا صحیح نہیں چل رہا تھا کیونکہ وہ سیلف پٹی میں تھا، کانفیڈنس اس میں تھا نہیں، وہ بالکل آپ یہ سمجھے کہ وہ زیرو سے بھی مائنس میں آیا تھا، اور مینٹلی طور پہ وہ انسان ٹوٹلی ڈسٹرب تھا اور اسے نہیں سمجھ آ رہا تھا کیا، وہ صرف اور صرف بار بار ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ میں نے سوسائڈ کر لینی ہے، میں نے مر جانا ہے، میں نے نہیں رہنا۔ اب دیکھیں اس بندے کو کس کی سپورٹ تھی؟ والدین ایسے تھے جو کہ پڑھے لکھے نہیں تھے، سمجھدار نہیں تھے، صرف تنقید کرتے تھے یا پھر فی الوقت اس کے دکھ سن لیتے تھے اور پھر اس کے بعد انہی کے دکھ سن کے اسی کو ذلیل کرتے تھے، اسی کو تانا مارتے تھے۔ تو جو پہلی سپورٹ تھی نا اس کو والدین کی، وہ تو ختم ہو گئی۔ دوست جو تھے وہ کھاؤ تھے، وہ صرف کھاتے تھے، وہ صرف اور صرف اس کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، جب انہیں گاڑی کی ضرورت پڑنی، جب انہیں کسی ساتھ کی ضرورت پڑنی، جب وہ ویلے ہونے تو انہوں نے اس کو ٹائم پاس کے لیے بلا لینا۔ وہ انسان جس سے اس نے پیار کیا، شادی کرنے کی کوشش کی، ایک لڑکی مکر کے دوسری لڑکی نے اسے ذلیل کر دیا، اس کی جو تھی ویڈیوز وغیرہ، اس کے میسیج وغیرہ ہر جگہ پھیلا دی اور اس کو ذلیل و خوار کر دیا، اور وہ صرف اور صرف ایک ہی بات میرے پاس بولتا آیا تھا کہ سر میرے پیار میں کیا کمی تھی؟ دیکھیں، ہر چیز نہ ہر انسان کے لیے نہیں ہوتی، یہ اس شخص کی خوش نصیبی ہے کہ اس کو میری ویڈیو مل گئی اور اس نے رابطہ کر لیا اور یہ اس کی اصلاح ہوگی اور وہ جو انجام وہ چاہ رہا تھا اس سے بچ گیا، لیکن ہر انسان اتنا خوش نصیب نہیں ہوتا۔ تو کچھ موٹی موٹی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلا پوائنٹ کہ دیکھیں، جو آپ کا ماضی تھا نا وہ آپ کا ماضی ہے، وہ جتنی مرضی کوشش کر لے، اس پہ آپ جتنا رو سکتے ہیں رو لے، لیکن ہوگا کچھ نہیں۔ آپ اس کو برا کہیں گے، آپ خود کو برا کہیں گے، آپ اپنے والدین کو برا کہیں گے، آپ اپنے دوستوں کو برا کہیں گے، کر لیں، لیکن حاصل کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ الٹا آپ سیلف پٹی میں آئیں گے، الٹا آپ سیلف گلٹ میں آئیں گے۔ دیکھیں، یہ سبق ہے، یہ وہ سبق ہے جس سبق سے آپ نے سبق سیکھنا تھا، لیکن آپ اس سبق سے سبق نہیں سیکھ پائے، اس لیے یہ ریپیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ میری اپنی تھیوری ہے،
ہو سکتا ہے ٹھیک ہو سکتا ہے غلط ہو. میں نے اپنے بیس اپون میں نے اپنے ذاتی تجربے پہ ایک تھیوری آخذ کی ہے کہ جب ہم کوئی غلطی کرتے ہیں نا اور وہ غلطی پہ ہم اصلاح نہیں کرتے, خود کو امپروو نہیں کرتے, اللہ وہی غلطی ہم سے بگر لیول پہ کراتا ہے. پھر اگر ہم امپروو نہیں کرتے, ہم بہتر ڈیسیجن نہیں لیتے, اللہ پھر وہی غلطی ہم سے مزید اور اپر لیول پہ کرواتا ہے, کیونکہ اللہ ہمیں خلیفہ بنانا چاہ رہا ہے, وہ ہمیں بادشاہت دینا چاہ رہا ہے. لیکن ہمارا مائنڈ سیٹ, ہماری سوچ, ہمارا جذبات, احساسات, خیالات وہ تمام کے تمام سپاہی والے ہیں. آپ یہ سمجھیں کہ اللہ بادشاہ بنانا چاہ رہا ہے اور ہم سپاہی والی سوچ پہ لگا کے بیٹھیں کہ یار اچھا 9 to 5 ختم ہو تو ہم گھر جائیں, تو پھر چغلیاں غیبتیں یا پھر ماضی کو رونا, والدین کو برا بھلا کہنا, یا یہ ہو گیا. دیکھیں ماضی جو تھا وہ تھا, ختم ہو چکا ہے. اب آپ کے پاس کیا ہے؟ جو انسان آپ کے پاس ابھی موجود ہے وہ آپ کی جنت ہے, اس کو سنبھال لیں. والدین ہیں, جو بھی تھا معاف کر دیں. دل کی عطا گہرائیوں سے, یار والدین نے میرے ساتھ کچھ بھی کیا یا میں نے انہیں کچھ بھی کیا, میں نے انہیں معاف کیا, انہوں نے مجھے معاف کیا. اب انہوں نے مجھے پیار نہیں نہ دیا, میں انہیں بتاؤں گا پیار دینا کہتے کس کو ہے, میں ان کو پیار دوں گا. بیگم ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے ساتھ حسن سلوک کرے. بچے ہیں, ان کے ساتھ حسن سلوک کرے. اور سب سے زیادہ جس ایک انسان کے ساتھ آپ برا کرتے ہیں, جس کو آپ بار بار ذلیل کرتے ہیں, جس کو آپ بار بار کرٹیسائز کرتے ہیں, وہ انسان کے ساتھ آپ نے اتنا برا کیا, اس کو آپ نے بڑی سے بڑی گندی گالی دی ہے, اس انسان کی کانفیڈنس کی آپ نے دھجیاں اڑائی ہے, اس انسان کے ساتھ آپ نے برا سلوک کیا, بد سلوکی کی ہے. وہ انسان ایک ایسا انسان ہے جس کے ساتھ آپ نے بہت برا کیا. وہی انسان کو آپ لوزر بولتے ہو, وہی انسان کے ساتھ آپ نیچا دکھاتے ہو, وہی انسان کے ساتھ آپ نے اس ایک انسان کی عزت نفس کی دھجیاں اڑائی ہوئی ہیں. اور آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ نے ایک انسان کے ساتھ سب سے برا کیا, اور وہ آپ خود ہو. جی ہاں, وہ آپ ہو. آپ نے اپنے خود کی نظروں میں خود کو گرایا ہے, ایک ایسے انسان کے لیے جسے آپ کو سے کبھی پیار تھا ہی نہیں. ان لوگوں کے لیے جن کو علم ہی نہیں ہے کہ پیرنٹنگ کہتے کس کو ہے, بچوں کو سنبھالنا کس طرح سے ہے. ان لوگوں کے لیے جو لوگ کبھی آپ کی زندگی میں کوئی کردار رکھتے ہی نہیں ہیں. آپ نے خود کو ذلیل کیا, آپ نے خود کو برا بھلا کہا ہے, آپ نے خود کے ساتھ سب سے برا کیا. تو خدا را خود کی عزت کریں, خود کو موٹیویٹ کیا کریں, خود کو کہا کریں کہ یار میں قابل عزت ہوں, میں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کر سکتا ہوں. میرے ساتھ کسی نے بھی برا کیا, میں اس کو دل کی عطا گہرائیوں سے معاف کرتا ہوں اور میں ان کے ساتھ اچھا کروں گا. اگر کسی نے میرے ساتھ برا کیا ہے, میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ یار جس نے تمہارے ساتھ برا کیا اس کے ساتھ جا کے اچھا کرو. تو میں آقا کی سنت پہ چلتا ہوں اور میں لوگوں کے ساتھ اچھا کرتا ہوں. یہ تمام کی تمام گزارشات ہیں, امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ اسی طرح کے مسئلوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے, آپ کو سمجھ نہیں لگ رہا کہ کہاں پہ موو کرنا ہے, زندگی بے رنگ ہوئی ہوئی ہے, سب کچھ ہے کچھ بھی نہیں ہے, یہ سب کچھ نہیں ہے سب کچھ پانا چاہتے ہیں, اور آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے, تو نیچے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے یا پروفائل والے نمبر پہ رابطہ کر کے آپ 1-on-1 آن لائن کاؤنسلنگ سیشن بک کروا سکتے ہیں. ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں, اور لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو, اور ساتھ ہی ساتھ دبائیے بیل کے آئیکن کو تاکہ آپ کو مل سکے ہمارے چینل کی ہر نیو اپڈیٹ.